محترم ناظرین السلام علیکم۔ میرا دوست میرے گھر آیا تو وہ میری بیوی کو ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے حالات خراب تھے اور وہ میری مدد کرنے آیا ہوا تھا، اس لیے میں نے اسے کچھ نہ کہا۔ اگلے روز میں فیکٹری میں تھا جب پڑوسی کا فون آیا کہ تمہارے گھر میں کوئی مرد گھس آیا ہے اور تمہاری بیوی چیخ چلا رہی ہے۔ میں بھاگتا ہوا گھر آیا تو میرا دوست زمین پر بیٹھا رو رہا تھا اور بیوی نماز پڑھ رہی تھی، مگر بیوی نے سلام پھیرا تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرا نام عمران ہے۔ آج میرے چچا نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا کیونکہ میرے والدین میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے اور مجھے میرے چاچا اور چاچی نے پالا تھا، مگر آج جب میں 20 سال کا ہوا تو میری چاچی نے مجھ پر الزام لگا دیا تھا کہ میں ان کی بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھتا ہوں، اور اسی بات کو لے کر میرے چچا نے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں روتا ہوا اپنے دوست شہروز کے گھر جا رہا تھا۔ وہ میرا ایک ہی دوست تھا جو کہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ شہروز سے میری پرانی دوستی تھی۔ اس کے ماں باپ زندہ تھے مگر وہ شہروز پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ ماں باپ کی لاپرواہی اور زیادہ پیسہ ہونے کی وجہ سے شہروز غلط راستے پر چل پڑا تھا۔ اسے لڑکیوں کی اور نشہ کرنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ میں اکثر اسے سمجھاتا تھا کہ یہ سب غلط ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اس کا کام میں صرف بدنامی اور رسوائی ہے، مگر وہ میری ایک نہیں سنتا تھا۔ آج میں بہت مجبوری میں اس کے پاس جا رہا تھا کیونکہ میرا اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسے فون کر کے ایک ہوٹل میں بلایا تھا۔ جب وہ وہاں آ گیا تو میں نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا، آج سے تم میرے گھر میں رہو گے۔ اس طرح میں اس کے گھر چلا گیا تھا۔ شہروز کے گھر اس قدر خوبصورت تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں جنت کے کسی حصے میں آ گیا ہوں، لیکن وہاں جا کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی ویرانے میں آ گیا ہوں۔ میں اس کے گھر میں 1 ہفتے تک رکا۔ اس دوران میں نے نہیں دیکھا کہ اس کے ماں باپ اسے ملے ہوں یا وہ اپنے ماں باپ سے ملا ہو۔ ایک چھت کے تلے رہتے ہوئے بھی وہ ایک دوسرے سے بیگانے تھے۔ جب شہروز صبح کے وقت اٹھتا تو اس کے ماں جی اور ابو جان اس کے اٹھنے سے پہلے ہی آفس جا چکے ہوتے۔ کھانے کی ٹیبل پر صرف میں اور شہروز ہی ہوتے تھے۔ رات کو جب اس کے والدین آتے تو شہروز سو چکا ہوتا تھا۔ مجھے ان کو دیکھ کر بہت حیرانگی ہوتی تھی۔ شہروز کے ماں باپ کو اپنے بیٹے کی کوئی پرواہ بھی نہ تھی۔ وہ جب مرضی جائے اور رات کے جس پہر آئے، ان کو یہ تک نہیں پتہ تھا کہ وہ نشے کی لت میں لگ چکا ہے۔ میں شہروز کو بہت سمجھاتا تھا کہ تم اپنی زندگی برباد مت کرو، لیکن وہ ہر دفعہ یہ کہہ کر میری بات ٹال دیتا تھا کہ جب میرے اپنوں کو ہی میری کوئی پرواہ نہیں تو تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو۔ میں نے کہا، تم میرے بہت اچھے دوست ہو، مشکل وقت میں تم نے مجھے رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا ہے، میں کیسے تمہارے لیے ٹینشن نہ لوں۔ ایک دن میں نے شہروز سے کہا کہ مجھے رہنے کے لیے کوئی مکان رینٹ پر لے دو، میں تم پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ تب وہ بولا، دوست بوجھ نہیں ہوتے، پھر یہ ہمارا اتنا بڑا گھر کس وقت کام آئے گا۔ میں نے کہا، نہیں یار، میں یہاں مزید رک نہیں سکتا، چلو تم میرے ساتھ چلو، مل کر کوئی چھوٹا سا مکان کرائے پر ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور کچی بستی کی طرف چل پڑے تھے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس محلے میں 2 کمروں پر مشتمل ایک مکان ہے جس میں ایک بوڑھا آدمی اپنی بیٹی کے ساتھ ایک کمرے میں رہتا ہے اور دوسرا کمرہ رینٹ کے لیے خالی ہے۔ میں اور شہروز اس بوڑھے آدمی کے گھر گئے۔ دروازے پر دستک دی تو دروازہ ایک لڑکی نے کھولا جس نے اپنا چہرہ کپڑے سے چھپایا ہوا تھا۔ جی فرمائیں، کیا کام ہے؟ میں نے کہا، مجھے رہائش کے لیے مکان کی اشد ضرورت ہے، کیا میں آپ کے والد صاحب سے مل سکتا ہوں؟ تو وہ ہمیں اندر لے گئی۔ میں نے بوڑھے آدمی سے بات کی کہ مجھے رہائش کے لیے گھر کی اشد ضرورت ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس رینٹ پر دینے کے لیے ایک کمرہ ہے۔ تو وہ بوڑھا آدمی بولا، دیکھو بیٹا، میری جوان بیٹی ہے اور میں کسی نوجوان کو اپنے گھر پر رکھنے کے حق میں نہیں ہوں۔ کمرہ کرائے پر دینا میری مجبوری ہے کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ کمرہ کرائے پر دے کر ہی ہمارے 2 وقت کی دال روٹی پوری ہو جاتی ہے، لیکن میں یہ کمرہ تمہیں نہیں دے سکتا۔ میں بوڑھے آدمی سے بولا، انکل آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میں صبح کام پر جایا کروں گا اور شام کو لوٹا کروں گا۔ میں نے صرف یہاں سونے پر کے لیے ہی آیا کروں گا۔
وہ بوڑھا آدمی نہیں مان رہا تھا، لیکن جیسے تیسے کر کے میں نے اور شہروز نے انہیں منا لیا تھا۔ شہروز نے بوڑھے آدمی کو ایڈوانس کے طور پر کچھ رقم دی اور اگلے روز کا کہہ کر ہم لوگ واپس آ گئے تھے، کیونکہ شہروز کے گھر پر میرا کچھ سامان اور کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ مجھے اپنے گھر چھوڑنے کے بعد شہروز بولا، عمران تم کمرے میں جاؤ، میں بس تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ شہروز کے جانے کے بعد میں نے اپنے کپڑے اور جو ضروری سامان تھا وہ اپنے بیگ میں رکھ لیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد شہروز بھی آ گیا تھا۔ اس نے آتے ہی کھانا لگوایا۔ ہم کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ گئے تھے۔ شہروز بولا، عمران تم نے دیکھا تھا اس لڑکی کو؟ میں دماغ پر زور دیتے ہوئے بولا، تم کس لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ تو شہروز بولا، میں اسی لڑکی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ دیکھنے میں بہت حسین و جمیل لگ رہی تھی۔ نقاب تو اس نے ایسے کیا ہوا تھا جیسے کوئی بہت بڑی نیک پردہ دار ہے۔ میرے ذہن میں ابھی بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ وہ کس لڑکی کی بات کر رہا تھا۔ مجھے سوچ میں دیکھ کر شہروز بولا، ارے یار تم ابھی بھی نہیں سمجھے میں کس لڑکی کی بات کر رہا ہوں؟ میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں جہاں تم نے کمرہ کرائے پر لیا ہے، اس بوڑھے آدمی کی بیٹی۔ اب بھی کچھ یاد آیا کہ نہیں؟ میں بولا، میں نے غور نہیں کیا تھا، اور ویسے بھی میں کسی کی بہن بیٹی پر نظر ڈالنا گوارا نہیں کرتا، کیونکہ وہ بھی تو کسی کی عزت ہوتی ہے۔ تب شہروز بولا، زیادہ نیک بننے کی کوشش مت کرو۔ وہ کون سا تمہاری بہن ہے جو تم اس طرح سے کہہ رہے ہو؟ شہروز کو لگتا تھا کہ پیسے سے ہر خوبصورت لڑکی کو خریدا جا سکتا ہے، مگر میں نے اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ اس کی سوچ بہت غلط ہے، لیکن وہ کسی کی کہاں سننے والا تھا۔ اسی رات وہ مجھے اپنے ساتھ زبردستی ایک پارٹی میں لے گیا جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ڈانس کر رہے تھے اور لڑکیوں نے بیہودہ لباس پہن رکھا تھا۔ میں شہروز کو بتائے بغیر گھر آ گیا تھا۔ اگلی صبح میں نے اپنا سامان باندھا اور کچی بستی جہاں میں نے کمرہ کرائے پر لیا تھا وہاں پر چلا گیا۔ شہروز جو سو رہا تھا میں نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ اصل میں مجھے رات والی بات پر غصہ تھا۔ جب اسے پتہ تھا مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں تو وہ جان بوجھ کر مجھے وہاں کیوں لے کر گیا تھا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر میں نے دستک دی۔ دروازہ بوڑھے آدمی کی بیٹی جس کا نام روبینہ تھا اس نے کھولا۔ اندر جانے کے بعد میں نے سلام کیا۔ مالک مکان بولا، اوپر چلے جاؤ، اوپر والا کمرہ تمہارا ہے۔ ایک کمرہ نیچے تھا اور ایک ہی کمرہ اوپر تھا۔ میں اوپر والے کمرے میں رہائش پذیر تھا۔ ایک رات میں پرسکون سو رہا تھا کہ مجھے کسی کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ میں جلدی سے اٹھا کہ شاید میں نے کوئی برا خواب دیکھا ہو، لیکن آواز تو حقیقت میں آ رہی تھی۔ جب میں نے آواز کا تعاقب کیا تو آواز نیچے سے ہی آ رہی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی سیڑھی اترتے ہوئے نیچے چلا گیا تھا۔ نیچے جا کر دیکھا تو روبینہ کا بابا جان نیچے زمین پر بے ہوش گرا پڑا ہے اور وہ اپنے بابا کو ہوش میں لانے کی ناکام کوششیں کر رہی تھی۔ میں نے روبینہ کے بابا جان کو اٹھا کر چارپائی پر لٹا دیا۔ میں نے روبینہ سے پوچھا کہ انکل کو کیا ہوا ہے؟ تب وہ آگے سے کچھ نہ بولی۔ میں نے جلدی سے شہروز کو فون کر کے بلایا اور ہم دونوں روبینہ کے بابا کو گاڑی میں لٹا کر ہسپتال لے گئے تھے۔ روبینہ کے بابا کی طبیعت بہت نازک تھی۔ انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں 3 دن تک ہسپتال میں ہی رکھنا ہوگا۔ شہروز انہیں ایڈمٹ کروانے کے بعد ہسپتال سے چلا گیا اور جاتے ہوئے وہ مجھے روبینہ کے بابا کے علاج کے لیے کچھ رقم بھی دے کر گیا تھا، کیونکہ میرے پاس تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ رات میں نے ہسپتال میں اکیلے ہی گزاری تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر آج ان کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ میری جگہ پر کھڑا ہوتا۔ روبینہ جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی وہ ہسپتال بھی نہیں آئی تھی، کیونکہ وہ پردے کا خاص اہتمام کرتی تھی۔ وہ رات ہسپتال میں گزارنے کے بعد اگلے دن میں صبح گھر گیا تو روبینہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ فکر نہ کریں، آپ کے بابا جان بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، انشاءاللہ کل یا پرسوں تک ڈاکٹرز انہیں ہسپتال سے ڈسچارج کر دیں گے۔ میری بات سننے کے بعد وہ کمرے میں چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں کپڑے تبدیل کرنے کے بعد نیچے آیا اور روبینہ سے بولا کہ وہ دروازہ بند کر لے، میں ہسپتال جا رہا ہوں۔ میں نے اتنی سادہ اور پاکیزہ لڑکی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ شاید یہ روبینہ کے والد الیاس صاحب کی تربیت کا ہی اثر تھا کہ وہ کسی غیر سے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ اگر کسی غیر مرد کے سامنے جاتی بھی تو پردے میں آ جاتی تھی۔ میں ہسپتال پہنچا تو مجھے پتہ چلا
کہ الیاس صاحب کی طبیعت نازک سے نازک تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ڈاکٹرز نے فوری آپریشن کا کہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے پیپرز پر دستخط لیے اور آپریشن کی تیاریاں کرنے لگے۔ الیاس صاحب کا آپریشن شام کے 5 بجے ہوا۔ ڈاکٹر صاحب سے اجازت لینے کے بعد میں ان کے کمرے میں ان سے ملنے چلا گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ مجھ سے بولے، بیٹا میری بیٹی کا دھیان رکھنا، میرے علاوہ اس دنیا میں روبینہ کا کوئی نہیں ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ میں جی پاؤں گا۔ مجھے اپنی زندگی ختم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، انکل ایسی باتیں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے۔ تب وہ بولے، مجھے ایک دفعہ میری بیٹی سے ملوا دو، میں آخری دفعہ اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم ابھی جا کر اسے لے آؤ، کیا پتہ سانسوں کی ڈور کب ساتھ چھوڑ جائے۔ میں ہاں سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر آیا۔ ہسپتال سے باہر میں نے رکشہ لیا اور گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے روبینہ سے کہا کہ وہ جلدی سے تیار ہو جائے، اس کے بابا جان اسے بلا رہے ہیں۔ روبینہ بڑی معصومیت سے بولی، لیکن میرے بابا جان تو کہا کرتے ہیں کہ اچھی بیٹیاں گھر سے باہر قدم نہیں رکھتی۔ میں نے کہا، روبینہ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، انکل کی طبیعت بہت نازک ہے، وہ تمہیں یاد کر رہے ہیں، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ تب روبینہ نے جلدی سے بڑے سے کالے رنگ کی چادر اوڑھی اور میرے ساتھ ہسپتال جانے کے لیے چل پڑی تھی۔ میں نے روبینہ کو اپنے ساتھ الیاس صاحب کے کمرے میں لے کر گیا تھا۔ الیاس صاحب روبینہ کو دیکھ کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ تب میں نے انہیں کندھے سے پکڑ کر کہا، انکل آپ آرام کریں۔ روبینہ کو دیکھ کر وہ رونے لگ گئے تھے۔ روبینہ بولی، بابا جان مجھے امید ہے کہ آپ جلد از جلد ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے۔ الیاس صاحب بولے، مجھے اپنی طبیعت کی فکر نہیں ہے، مجھے فکر ہے تو تمہاری ہے کہ میرے بعد تمہارا کیا بنے گا۔ روبینہ خود بھی رونے لگی۔ وہ بولی، بابا جان کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے گا، آپ کے بغیر تو میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ ہی میرا واحد سہارا ہے۔ الیاس صاحب نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور بولے، بیٹا مجھے پتہ ہے تم ایک نہایت شریف لڑکے ہو، اس لیے آج میں اپنی امانت تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ جب تم میرا اتنا خیال رکھ سکتے ہو تو میری بیٹی کا تو مجھ سے بھی بڑھ کر رکھو گے۔ تم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بننا، کیونکہ نہ تو تمہارا کوئی ہے اور نہ ہی میرے بعد میری بیٹی کا کوئی ہوگا۔ کیا تم میری بیٹی سے نکاح کرو گے؟ میں ان کی بات سن کر عجیب کشمکش میں پڑ گیا تھا، کیونکہ نہ تو اس وقت میرے پاس کوئی ڈھنگ کا کام تھا اور نہ رہنے کے لیے کوئی اپنا ذاتی گھر۔ میں الیاس صاحب سے بولا، انکل آپ جانتے ہیں میرے پاس کوئی اچھا کام نہیں ہے اور نہ ہی میرا اپنا کوئی ذاتی مکان ہے۔ تب وہ کہنے لگے، بیٹا جس گھر میں تم رہتے ہو یہ گھر میں نے روبینہ کے نام پر کیا ہوا ہے، شادی کے بعد وہ گھر بھی تمہارا ہو جائے گا اور کام تو تم ڈھونڈ ہی رہے ہو وہ بھی تمہیں انشاءاللہ مل ہی جائے گا۔ الیاس صاحب کے بہت اصرار کرنے پر میں نے حامی بھلی، اس لیے نہیں کہ مجھے گھر مل رہا تھا بلکہ اس نیت سے کہ مجھے اور روبینہ کو ایک دوسرے کا سہارا مل جائے گا۔ اسی وقت الیاس صاحب نے مولوی صاحب کو بلوایا اور گواہوں کی موجودگی میں میرا اور روبینہ کا نکاح کروا دیا تھا۔ نکاح کے بعد میں روبینہ کو گھر چھوڑنے کے لیے گیا۔ میں رات بھر کا جاگا ہوا تھا۔ تب میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے اوپر والے کمرے میں چلا گیا تھا۔ جب میں اٹھا تو روبینہ نے میرے لیے تازہ روٹی بنائی اور کھانا دینے کے لیے اوپر کمرے میں آ گئی تھی۔ میں اپنے منہ دہان میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دروازے میں کھڑی ہو کر بولی، میں آپ کے لیے کھانا بنا کر لائی ہوں۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو نظریں جھکانا بھول گیا تھا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی روبینہ کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ میرے لیے نامحرم تھی، اور اب جب کہ میرا اور روبینہ کا نکاح ہو چکا تھا تو وہ میرے لیے محرم تھی۔ میں اسے جی بھر کر دیکھ رہا تھا۔ وہ اس قدر معصوم اور خوبصورت تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کا دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاکیزہ اور خوبصورت بیوی سے نوازا ہے۔ ابھی میں کھانا کھا ہی رہا تھا کہ مجھے ہسپتال سے کال آئی کہ الیاس صاحب انتقال کر گئے ہیں، ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کھانا وہیں پر چھوڑا اور جلدی سے اٹھا۔ مجھے پریشان دیکھ کر وہ بولی، کیا ہوا، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں، سب خیر تو ہے نا؟ بابا جان تو ٹھیک ہیں؟ میں نے کہا، ہاں سب ٹھیک ہے،
مجھے ابھی جانا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے روبینہ کو نہیں بتایا کہ اس کے بابا جان انتقال کر گئے ہیں، کیونکہ اگر میں اسے بتا دیتا تو میرے پیچھے اسے سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ میں نے ہسپتال جاتے ہوئے شہروز کو فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ بھی ہسپتال پہنچ گیا۔ ہم میت گھر لے کر آ گئے تھے۔ روبینہ اپنے بابا کی میت کو صبر و تحمل سے دیکھنے لگی۔ میں نے روبینہ میں اتنا صبر دیکھ کر حیران و پریشان تھا، کیونکہ اگر روبینہ کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ رو رو کر اپنا حال برا کر لیتی، لیکن روبینہ خاموش آنسو بہاتی رہی اور ساتھ ہی قرآنی آیات پڑھتی رہی۔ جب میت کو اٹھانے کا وقت آیا تو روبینہ بوجھل قدموں کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ اپنے بابا کے چلے جانے کے بعد روبینہ بہت اداس رہنے لگی تھی۔ میں بہت کوشش کرتا کہ اسے خوش رکھوں، لیکن یہ تو میں بھی جانتا تھا کہ اپنوں کے چلے جانے کا غم اندر سے انسان کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ میں چاہتا تھا روبینہ خوش رہے، اپنا خیال رکھے، تاکہ میں بھی گھر سے باہر نکل کر کام کا پتہ کر سکوں، کیونکہ اب تک تو میں شہروز کے ٹکڑوں پر پڑ رہا تھا۔ کام کبھی لگتا تو کبھی نہ لگتا، میرے پاس کوئی مستقل کام نہیں تھا، لیکن اب روبینہ میری ذمہ داری تھی۔ میری خواہش تھی کہ میں دن رات کام کر کے دنیا کی ہر خوشی روبینہ کی جھولی میں ڈال دوں۔ کام کے لیے میں شہروز سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے مجھ پر پہلے ہی بہت سے احسانات تھے۔ میں کام کی تلاش میں صبح گھر سے نکلتا اور شام کو گھر لوٹتا تھا، لیکن مجھے کہیں بھی اچھا کام نہیں مل رہا تھا۔ اس دوران ایک دن شہروز ہمارے گھر آیا تو میں نے پوچھا، شہروز کیا کھاؤ گے؟ تب شہروز نے کہا، مجھے چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ میں نے کچن میں جا کر روبینہ سے کہا کہ وہ چائے بنا دے۔ روبینہ بولی، دودھ نہیں ہے، میں کیسے چائے بناؤں؟ دودھ تو دور، چینی بھی ختم ہو گئی ہے۔ گھر میں کوئی ایسی بھی چیز نہیں جو میں بنا کر آپ کے دوست کو کھلاؤں۔ میں شرمندگی سے شہروز کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد شہروز بولا، ارے یار، اتنی دیر چائے بنانے میں لگا دی؟ مجھے لگتا ہے تمہاری بیوی کافی سستی سے کام کرتی ہے۔ میں نے کہا، شہروز ایسی کوئی بات نہیں، مجھے تو یہ بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ گھر کا راشن مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ پھر شہروز نے مجھے گھر کے راشن کے لیے 10,000 روپے دے دیے۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ مجھے جلد ہی کوئی اچھا کام مل جائے گا۔ تب وہ بولا، جب ملے گا تو دیکھا جائے گا، فی الحال تم جاؤ اور گھر کا راشن پانی لے کر آؤ۔ میں نے کہا، اچھا تم یہیں بیٹھو، میں ابھی راشن لاتا ہوں۔ میں نے نوٹ کیا کہ شہروز بار بار کمرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میں یہ بات نظر انداز کر کے چائے کا سامان لینے چلا گیا تھا۔ جب کچھ دیر بعد گھر آیا تو شہروز جا چکا تھا اور روبینہ بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کو روتا دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، روبینہ کیا ہوا ہے؟ کیوں روتی چلی جا رہی ہو؟ تب وہ بولی، آپ اپنے دوست کو یہاں مت آنے دیا کرو، اس کی نظریں ٹھیک نہیں ہیں، ہوس بھری نظروں سے میری طرف دیکھتا ہے۔ میں نے کہا، اچھا تم چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، آئندہ وہ میری غیر موجودگی میں گھر نہیں آئے گا۔ یہ تو میں بھی جانتا تھا شہروز میری بیوی پر بری نظر رکھتا ہے، لیکن میں کرتا بھی تو کیا کرتا؟ میں شہروز کے احسانات کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ روبینہ نے مجھے بہت دفعہ کہا کہ اسے گھر مت آنے دیا کرو، لیکن میں نظر انداز کر دیتا۔ آنے والے دنوں میں مجھے ایک فیکٹری میں نوکری مل گئی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ڈیوٹی رات کی تھی۔ مجھے یہ نوکری مناسب نہیں لگ رہی تھی، لیکن روبینہ نے کہا، آپ میری فکر نہ کریں، میں اکیلی رہ لیا کروں گی۔ اگر یہ نوکری ہاتھ سے چلی گئی تو پھر پتہ نہیں کب کام ملے گا۔ میں نے ہمت کی اور رات کے وقت ڈیوٹی پر جانے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ بات شہروز کو پتہ نہ چلے کہ میری رات کی ڈیوٹی ہے، لیکن جب ایک رات شہروز مجھ سے ملنے گھر آیا تو اسے پتہ چل گیا تھا میں رات کو ڈیوٹی پر جاتا ہوں۔ میرے ڈیوٹی پر چلے جانے کے بعد وہ رات کو میرے گھر آتا اور روبینہ کو تنگ کیا کرتا تھا۔ ایک رات جب میں ڈیوٹی پر تھا، مجھے میرے ہمسائے کی کال آ گئی۔ وہ بولا، جلدی سے آ جاؤ، تمہارے گھر سے تمہاری بیوی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہمسائے کی بات سن کر میں گھر کی طرف بھاگا تھا۔ جب میں گھر آیا جلدی سے تالا کھولنے لگا۔ میں نے جب چابی سے تالا کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ شہروز آگ کی لپیٹ میں تھا اور روبینہ صحن میں بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے جلدی سے محلے کے لوگوں کو بلایا اور شہروز کو ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ محلے کی کچھ عورتیں روبینہ کے پاس موجود تھیں۔ ڈاکٹر نے شہریار
کو ایڈمٹ کر لیا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا شہروز بری طرح سے جل چکا ہے، اس کا بچنا بہت مشکل ہے۔ میری سمجھ سے باہر تھا یہ سب کیسے ہو گیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر صاحب نے آ کر بتایا کہ شہروز انتقال کر چکا ہے۔ میں وہیں پر دیوار کے ساتھ لگ کر رونے لگا، کیونکہ آج میرا دوست مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکا تھا۔ میں نے شہروز کے گھر فون کر کے بتایا کہ شہروز انتقال کر گیا ہے۔ اس کے ماں باپ فوراً ہسپتال پہنچ گئے۔ وہ اس کی موت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہے تھے۔ میں نے کہا شہروز کی موت کا ذمہ دار میں نہیں بلکہ آپ خود ہیں، جو شروع سے اسے خود سے دور رکھتے تھے۔ آپ کے ٹائم نہ دینے کی وجہ سے وہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا ہی چلا گیا تھا۔ شہروز کی تدفین کے بعد میں گھر گیا تو روبینہ کو ہوش آ چکا تھا۔ میں نے روبینہ سے پوچھا یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ تو روبینہ میرے سینے سے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ وہ بولی شہروز دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوا تھا اور میری عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے چیخوں کی آواز آنے لگی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر آ گئی تھی۔ جب میں نے کچن میں جا کر دیکھا تو شہروز آگ کی لپیٹ میں تھا، کیونکہ جب شہروز دیوار پھلانگ کر آیا تو میں کچن میں دودھ گرم کرنے لگی تھی۔ میں نے گیس والا چولہا کھولا ہی ہوا تھا کہ شہروز کچن میں آ گیا۔ وہ میرے ساتھ غلط حرکت کرنا چاہتا تھا، مگر میں اپنی جان چھڑا کر کمرے میں بھاگ گئی اور خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ شہروز کتنی دیر دروازہ بجاتا رہا، پھر شاید کچن میں وہ سگریٹ سلگانے کے لیے گیا تھا۔ اس نے ماچس جلائی تو گیس جمع ہونے کی وجہ سے کچن میں آگ لگ گئی اور وہ اسی آگ کا شکار ہو گیا تھا۔ میں نے کہا تم پاکیزہ تھی، اس لیے میرے اللہ تعالیٰ نے تمہاری عزت کو محفوظ رکھا اور شہروز کو اس کے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ وہ کہنے لگی لیکن میں پھر بھی شہروز کے لیے مغفرت کی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیں۔ سچ بات تو یہ ہے دنیاوی مقاصد اور دنیاوی ہوس کو پورا کرنے کے لیے جو دوست بنائے جاتے ہیں وہ زیادہ دیر تک دوستی کو نبھا نہیں پاتے۔ ایسے دوستوں کے درمیان نہ محبت ہوتی ہے، نہ وفا، نہ ساتھ نبھانے کا حوصلہ اور نہ ہی مشکل حالات سے نمٹنے کی ہمت ہوتی ہے۔ اٹل اور تلخ حقیقت یہی ہے جو لوگ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ملتے ہیں اور دوست بناتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتے اور نہ ہی دھوکہ کھاتے ہیں اور نہ ہی دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے دوسروں سے محبت کرنے والے مشکل وقت میں کام آنے والے، حق بات سامنے کو کہنے والے، پہچاننے والے، سچی بات کرنے والے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے، فریب نہیں کرتے اور نہ ہی کبھی دھوکہ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا، ایمانداری سے دوسروں تک پہنچانا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا ہوتا ہے، اور ایسے لوگ ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم کتنی آسانی سے کسی کے آگے دوستی کا ہاتھ بڑھا دیتے ہیں، کبھی یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ آیا وہ شخص دوستی کے قابل بھی ہے کہ نہیں۔ سچا اور مخلص دوست تو وہی ہوتا ہے جو اپنے دوست میں خامیاں نہ ڈھونڈے بلکہ اس کی خوبیوں کو سراہے اور ان کی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ مخلص دوست تو وہ ہوتا ہے جو دوست کی عزت کو اپنی عزت سمجھے اور دوست کی غیر موجودگی میں بھی اس کی عزت کو مت اچھالے۔ مخلص دوست تو وہ ہوتا ہے جو آپ کی غلط باتوں میں اصلاح کرے اور سچی بات کہنے پر آپ کی حوصلہ افزائی کرے۔ محض کہہ دینے یا کسی سے ہاتھ ملانے سے کبھی کوئی دوست نہیں بن جاتا۔ جب بھی کسی سے دوستی کریں تو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اسے قرآن و حدیث سے نبھانے کی کوشش کریں۔ ایسے دوستوں کی دوستی ہی آخری سانس تک چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دوسروں کو دوست بنانے کبھی بھی دھوکہ بازی نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنے دوست کا خیر خواہ ہوگا۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور اگر نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔